بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ زمر کا دعویٰ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ۔ حامیم مومن کا دعویٰ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ کا مطلب کیا ہے؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ حامیم سجدے میں خلاصہ دعویٰ، اگر تمہیں یہ شبہ ہو کہ ہمیں بزرگ خواب میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تکلیف تمہیں فلاں گستاخی کی وجہ سے پہنچی ہے، لہذا یہ مشرکانہ وظیفہ پڑھو تب یہ تکلیف ٹھیک ہو جائے گی، یا فلاں بزرگ کے نام کی نظر و نیاز دو تو یہ تکلیف جاتی رہے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل شیطان پکڑ لیتے ہیں، بزرگ خواب میں نہیں آتے۔ خلاصہ اگر تمہیں یہ شبہ ہو کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو بزرگ آ کے کہتے ہیں یہ وظیفہ پڑھو، مثلا شاہ شیخ عبد القادر جیلانی یا لات عزا منات وغیرہ، تکلیف ٹھیک ہو جاتی ہے، اور تم کہتے ہو کوئی بھی تکلیفیں ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو جواب یہ ہے شیطان پکڑ لیتے ہیں، کو مشرکانہ وظیفہ پڑھتا ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، مثلا چونڈی ڈالتی سر پکڑ لیا، جب مشرکانہ وظیفہ پڑھتے ہو ٹھیک ہو جاتے ہو، تم کہتے ہو کہ اس مشرکانہ وظیفے کی وجہ سے ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تکلیفیں پہنچانے والا دور کرنے والا وہ اللہ ہی ہے، یہ تمہیں غلط شبہ ہے۔ تو اس صورت کا جو دعویٰ ہے وہ یہ کہ تمہارا یہ کہنا کہ بزرگ آتے ہیں وظیفہ بتاتے ہیں ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ کوئی نہیں، یہ سب شیطانی کام ہے۔ جو مر گئے کوئی خواب میں نہیں آتا، کوئی آ کے نہیں بتاتا، اس لیے یہ تیسری صورت حامیم سجدہ کا یہ دعویٰ ہے۔ حامیم سجدہ مکی صورت ہے، ترتیب میں 41 نمبر ہے، نزول میں 61 نمبر ہے، سورہ مومن کے بعد نازل ہوئی۔ آخر کو وجہ ہے، دیکھیں نا یہ جو ترتیب آ رہی ہے کہ زمر کے بعد حامیم مومن ہے نا جی، اس کے بعد حامیم سجدہ ہے، تو آپ ربط کو دیکھتے جائیں، اس لیے ہم اشاعت والے خوابی میں سب آپ پہ بہت زور دیتے ہیں۔ شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت کے نزدیک ربط یہ ہے، سورہ مومن کے آخر میں کفار کا حال بیان ہو رہا ہے، جنہوں نے ایمان بالغیب سے اعراض کیا، عذاب آیا دیکھا تو عذاب نے نفع نہیں دیا، عذاب دیکھا ایمان ہے۔ اس صورت میں وہی فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ کہ ان کفار کی بھی وہی عادت ہے جو سابقہ کی عادت تھی۔ کئی سب کا کتنا آسان ربط ہے۔ فقیر کے نزدیک ربط بڑا آسان ہے کہ زمر میں فَاعْبُدِ اللَّهَ، حامیم مومن میں فَادْعُوا اللَّهَ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ کیسے سمجھ آئے گا؟ یہ آئے گا تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ، قرآن سے رابطہ ہوگا، ایمان ہوگا، یقین ہوگا، پھر یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہے، ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تمہید مع ترغیب، تنزیل من الرحمن الرحیم، اتاری گئی ہے یہ کتاب بہت بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے،
یہ کتاب ہے تفصیل سے بیان کی گئی ہے، اس کی آیات دلائل قرآن ہے، عربی زبان میں غایت فصاحت و بلاغت کا جامع ہے، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ ڈرانے خوشخبری دینے والا ہے لمن آمن، ڈرانے والا ہے لمن کفر۔ زاجر و پہلا شکوہ، زاجر و پہلا شکوہ، بس اعراض کیا ان کی اکثر نے، بس وہ سنتے نہیں ہیں۔ ربط میں بھی یہ چیز بیان ہوئی، اور کہتے ہمارے دل پردوں میں ہیں اس سے کہ تو ہمیں ادھر دعوت دے رہا ہے، ماں سے مراد توحید اور دین اسلام ہے، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، ہم نہیں سن رہے تیری باتیں، ہمارے اور تیرے درمیان پردہ ہے، بس تو اپنی جگہ پہ عمل کر، بے شک ہم اپنا عمل کرنے والے ہیں۔ مولانا ایک بات یاد ذہن میں رکھنا، یہ جناس الاشتقاق ہے، ادھر دیکھو جناس الاشتقاق ہے، فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ دوسرے نمبر پہ ذرا گہرائی میں جا کے یہ طباق ہے۔ اگر آپ کسی کو کہیں گے تو وہ کہے گا استاذ نے غلط کہا، یہ کوئی طباق نہیں۔ میں کہتا ہوں گہرائی میں جا کے، کیسے کہا اسماعیل؟ تو عمل کر، تو آپ کا عمل تو صحیح، درست، اصح، جائز تھا، ہم عمل کرنے والے، ان کا عمل شرک تھا۔ میں گہرائی میں جا کہہ رہا ہوں کہ یہ طباق اور تضاد ہے۔ سمجھی بات؟ میرے آقا کا عمل کیا تھا؟ ہدایت والا، ان کا عمل کیا تھا؟ گمراہی والا۔ جب نتیجہ نکالا فَعْمَلْ اور اِنَّنَا عَامِلُونَ، اس لحاظ سے جو میں کہہ رہا ہوں یہ طباق ہے اور تضاد۔ جیسے یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کا میں نے ہے اطاعت کی اللہ اس کے رسول کی، تو لازمی میں نے خوش کیا، اور یا سے کا میں نے نافرمانی، اور لازمی میں نے اللہ کو ناراض کیا۔ اس طرح لازمی معنی بعض اوقات اور ان پہ بھی نظر رکھنی پڑتی ہے نا۔ تو یہاں فعمل، آپ کا عمل تو توحید والا ہے، ہدایت والا ہے، نور والا ہے، اور ان کا عمل شرک والا ہے۔ بہی میں نہ وہ سب یہ کیا بن گیا؟ طباق اور تضاد بن گیا۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، ذکر دعویٰ صراحتاً و ذکر دلیل وی ضمناً، ذکر دعویٰ صراحتاً و ذکر دلیل وی ضمناً۔ کیسے؟ ارشاد فرما دو پیغمبر، نہیں سوائے اس کی میں بشر ہوں مثل تمہارے، میں کوئی ربوبیت الوہیت کا دعویٰ نہیں کرتا، میری طرف وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، لہذا اس کی طرف قائم رہو، توحید اور طاعت اور عبادت ما تعبدون کو چھوڑ دو، غیر اللہ کو حاجات میں نہ پکارو۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، تخفیف اخروی، اور بربادی ہے مشرکین کے لیے۔ کون سے مشرک؟ لا یؤتون الزکاۃ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو مدینہ منورہ میں حکم نازل ہوا سن 2 ہجری میں، یہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے، سورت مکی ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ سے مراد یہاں طہارت، تزکیہ من الشرک والمعاصی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک قول کے مطابق زکوٰۃ مکہ المکرمہ میں فرض ہو چکی تھی، اس کی تفصیل مدینہ منورہ میں ہے۔ پہلے قول کے مطابق نہیں آتے وہ تزکیے کو، پاکیزگی کو، دوسرے قول کے مطابق نہیں دیتے وہ زکوٰۃ۔ یہ 2 معنی، اور حالانکہ وہ آخرت کے ساتھ وہ انکار کرنے والے ہیں۔ بشارت اخروی، بشارت اخروی، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، عقیدہ درست ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کیے، اعمال پہلا روح دوسرا جسم، رہا تقوی، عقیدہ درست و اعمال صالحہ ہو تو پھر تقوی خود بخود آ جاتا ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا۔ استغفر لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے بدلہ ہوگا جو منقطع نہیں ہوگا۔ مولانا دلائل عقلیہ للتوحید شروع ہونے لگے ہیں،
دلائل عقلیہ للتوحید شروع ہونے لگے ہیں. ربنا تقبل منا. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیزو توجہ سے بات سننا. ربط قاضی شمس الدین علیہ رحمت کا آپ نے سن لیا. فلما رأوا باسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. ربط مانوی وہی چیز ہے کہ انہیں ایک شبہ تھا کہ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، بزرگ آتے ہیں بتاتے ہیں یہ شرکیہ وظیفہ، یعنی یہ وظیفہ پڑھو اور وہ شرکیہ ہوتا ہے. جی تو اس میں یہ ہے کہ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا. یہ ہم شیطان مقرر کرتے ہیں، وہ تمہاری خوابوں میں آتے ہیں، کوئی بزرگ نہیں آتے ہیں. بس وہی جو چیز پہلے میں نے بتائی ہے، ریلوی شاہ صاحب والا خلاصہ نہیں بتایا اور یہ چیز بتائی. حضرت شیخ کے نزدیک خلاصہ کیا ہے؟ دعوی صورت پر 4 عقلی دلیلیں، اور وہ دعویٰ ربط کے اندر واضح ہے، یہ جو بھی میں نے ربط بیان کی ہے، اور 4 شبہات کا جواب اور 1 دلیل ہے وہی ضمناً. جہاں یہ قاری اسماعیل صاحب شبہات آ جائے نا، تحفۃ الحبیب میں دیکھتے ہو یہ جواہر القرآن کی باتیں، تو اس شبہ کو اور شبہ کا جواب خوب سمجھا کرو، اس میں بہت بڑی چیز ہوتی ہے. دعوی صورت کیا ہے؟ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کے نزدیک قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَاسْتَغْفِرُوا. ضمناً دلیل وہی بھی ہے، معبود کارساز اللہ ہے، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے. تو تم یہ کہتے ہو بزرگ آتے ہیں، کوئی بزرگ نہیں آتے، کوئی آرام دینے والا نہیں ہے. دعوی صورت پر شبہ اور اس کا جواب، اور وہی بات ہے کہ بزرگ آتے ہیں، پھر اس کا جواب ہے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ. 4 عقلی دلیلیں علی سبیل ترقی ہیں. پہلی عقلی دلیل قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ تک. دوسری عقلی دلیل وَمِنْ آيَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. تیسری عقلی دلیل إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَلَا تَدْعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ تک. چوتھی عقلی دلیل اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. شبہ اول مشرکین کا یہ شبہ تھا قرآن کسی عالمی غیر عربی زبان میں کیوں نہیں نازل ہوا؟ یہ عربی قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر سناتا ہے. جواب شبہ آیا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا. سبحان. شبہ ثانی قرآن سارے کا سارا ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ جواب آیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. شبہ ثالث ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ. فیصلے ہو چکے ہیں. نیلوی شاہ صاحب کا خلاصہ وہی جو پہلے بتا دیا ہے کہ بزرگ آتے ہیں. کوئی سمجھ رہے ہو؟ نیلوی شاہ صاحب کا خلاصہ، حضرت شیخ قرآن کا مانوی ربط اور دعویٰ، یہ تقریباً ایک چیز ہوتی ہے، لفظ آگے پیچھے ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے. فقیر کے نزدیک ربط کانوا اکثر منہم واشد قوہ تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ. کفار دنیاوی لحاظ سے مضبوط تھے، تم دنیاوی اخروی دونوں طاقتوں میں مضبوط ہو جاؤ گے اگر قرآن پہ عمل کرو گے. حضرت کے نزدیک مخ القرآن میں سے سورت ممتاز ہے کہ آسمان و زمین دونوں نے کہا ہم تابعدار ہیں. قالتا اتینا طائعین. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ارشاد فرما دو پیغمبر کیا بے شک تم البتہ انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں، اور بناتے ہو تم اس کے لیے شریک۔ یہ رب العالمین ہے جس کی صفات تمہیں بتائی ہے۔ بنا دی اس نے زمینوں میں پہاڑ اس کے اوپر سے، پھر برکتیں ڈالی ہیں، معادن، زروع، ثمار، اشجار، انہار، کل ما یحتاج الیہ العباد، وقدر فیہا اقواتہا، اور اس نے اندازہ لگایا اس میں اس کی غذاؤں کا، جی غذاؤں کا، اقواتہا اقواتہا۔ مولانا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، توجہ داؤد، کہ زمین کی غذائیں تو نہیں ہے، انسان کی ہیں، ادنا ملابست کی وجہ سے اضافت زمین کی طرف کی ہے، ورنہ اقواتا اقواتا اے ارزاقا اہلہا، اصل عبارت یہ ہے زمین کے اہل کی غذائیں۔ اچھا تقیب جاگ رہے ہو؟ فی 4 ایام، 4 دنوں میں، برابر ہے سائلین کے لیے جو پوچھتے ہیں کتنے دنوں میں ایسے ہوا، 4 دن ہو گئے۔ پھر ارادہ کیا آسمان کی طرف، حالانکہ وہ دھواں تھا، پھر کہا اسی اور زمین کو آ جاؤ دونوں، خوشی کے ساتھ یا مجبوری کے ساتھ۔ وہ کہنے لگے ہم آتے ہیں درالے جھکنے والے، آسمان نے کہا جیسے حکم ہو، زمین نے کہا جیسے حکم ہو۔ 4 دن وہ تھے زمین والے، پھر اللہ نے بنایا انہیں، فیصلہ کیا 7 آسمان 2 دنوں میں، کل 6 بن گئے، اور حکم کیا اللہ نے ہر آسمان میں اس کے امر کا، جو اس کا امر تھا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کل سے پہلی دلیل عقلی چلی ہے، اور ہم نے خوبصورت کیا آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ۔ یہ اندازہ ہے غالب علم والے کا۔ اب دلائل شروع ہونے لگے ہیں، دلائل کر کے اب رب کائنات ڈراتے ہیں، زجر ما تخویف دنیاوی۔ بس اگر انہوں نے اعراض کیا بس کہہ دو میں نے تمہیں ڈرایا ہے عذاب سے، مثل عذاب عادی سمودیوں کے، جب آئے ان کے پاس ان کے رسول آگے سے اور پیچھے سے۔ کیا مطلب؟ ہر قبیلے سے آئے، ہر سائڈ سے آئے، ہر زمانے میں آئے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ عبادت کرو مگر کس کی؟ اللہ۔ کہنے لگے اگر چاہتا ہمارا رب البتہ فرشتے اتارتا جو نہ کھاتے نہ پیتے نہ نکاح کرتے نہ بازاروں میں چلتے، بس بے شک ہم تو اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے، یعنی توحید انکار کرنے والے، اس ماں سے مراد توحید باری تعالی ہے۔ بس بہرحال عادی، بس انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناجائز طور پہ، اور کہنے لگے کون زیادہ سخت ہے ہم سے باعتبار طاقت کے، ہم سپر طاقت ہیں۔ کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا بے شک اللہ وہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا، وہ زیادہ سخت ہے ہم سے باعتبار طاقت کے، اور وہ ہماری آیات کے ساتھ ضد کے ساتھ انکار کرتے تھے۔ پھر بھیجا ہم نے ان پہ ہوا، سخت تند ہوا یا ٹھنڈی ہوا، دونوں میں نہ کر سکتے ہو، نحوست کے دنوں میں، تاکہ ہم انہیں چکھائیں ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں۔ چونکہ ان پہ دن برے آئے، مشرک تھے، کافر تھے، اس لیے ایام النحاسات، ورنہ کوئی دن بالذات عرفان بالذات کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ موضوعات کبریٰ میں ایک حدیث لکھی ہے، اور وہ موضوع ہے، انہوں نے بتایا مولا علی قاری رحمہ اللہ نے کہ یہ موضوع ہے کہ بدھ کا دن جی بڑا منحوس دن ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ اسی آپ دیکھتے ہیں کہ علماء دیوبند ہمارے دور میں اکثر استاد کتاب بدھ کو شروع کراتے تھے، قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ تعالی وغیرہ ایسے بزرگ بھی۔ تو کئی لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ یہ بدھ والا دن کیوں نہیں دیا، آگے جمعرات ہے نا تو پھر چھٹی ہوتی ہے تو یہ وہ۔ حالانکہ اس کا جواب یہ ہے، میں جواب دیا کرتا ہوں کہ لوگوں میں مشہور تھا بدھ کا دن منحوس ہے، علماء دیوبند نے کہا اگر منحوس ہوتا تو ہم سبق نہ شروع کراتے، یہ وجہ ہے۔ اور یہ آپ بھی اس پہ جاری رہے کہ بدھ والے دن سبق شروع کرنا، یہ عملاً اس بدعت کا رد ہے۔
بہرحال فی نفسی کوئی دن منحوس نہیں ہے، ان پہ عذاب آیا اس لیے ایام النحسات کہا، تاکہ چکھائے ہم ان کو ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے، حالانکہ وہ مدد نہیں کیے جائیں۔ شرع تعظیم میں جہاں ہدایت کی بات آتی ہے، شرع تعظیم والا ہدایت کا معنی کرتے ہوئے یہ عہد پیش کرتا ہے۔ بہرحال سمودی، پس ہم نے ان کی رہنمائی کی، پس انہوں نے گمراہی کو پسند کیا ہدایت پہ، پھر پکڑا انہیں عذاب کی چیخ نے، ذلیل کرنے والے عذاب کی چیخ نے، بسبب اس کی کہ انہوں نے کمایا شرک اور گناہ، بشارت دنیاوی۔ اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو شرک اور گناہوں سے بچتے تھے۔ تخویف اخروی، جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس وہ روکے جائیں گے سارے، اول آخر تک، یہاں تک کہ جب آگ کو آئیں گے گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے، بس واپس اس کی کو انہوں نے عمل کیا۔ وہ کہیں گے اپنے چمڑوں کو کیوں گواہی دے رہے ہو ہمارے خلاف؟ وہ کہیں گے اللہ نے ہمیں زبان دی، جس نے ہر چیز کو زبان دی ہے، اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور تم کلام اعضاء یا ادخال الہی، تم نہیں چھپا سکو گے یہ کہ گواہی دے تمہارے خلاف تمہارے کان، اور نہ تمہاری آنکھیں نہ چمڑے، کوئی چھپ نہیں سکو گے۔ تم نے گمان کر رکھا تھا کہ اللہ نہیں جانتا بہت سارے تمہارے اعمال کو، وہ جانتا ہے۔ یہ تمہارا گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں گمان کیا۔ ظنکم، ظننتم، یہ بدل ہے، جس نے تمہیں ہلاک کر دیا، پھر ہو گئے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ پس اگر وہ صبر کریں، پس آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ فریاد چاہیں گے، نہیں ہوں گے فریاد پوری کیوں میں سے۔ دیکھیں دعویٰ ہے، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، تمہید برائے شکوہ، دوم، سورت کا مقصودی مقام ہے، سورت کا ہم مقرر کرتے ان کے لیے شیطان، پھر شیطان خوبصورت کرتے ان کے لیے آگے پیچھے سے شرک، گناہ، خبائث۔ جی سورہ مومن میں نا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ادھر بھی ہے کہ اللہ کو پکارو، یہ شرکیہ وظائف نہ پڑھا کرو۔ اور ثابت ہو گئی ان پہ عذاب والی بات، فی اممن ہے ما اممن، تاکہ گزر چکے ان سے پہلے جن و انسانوں سے، بے شک تھے وہ نقصان اٹھانے والے۔ اگر کوئی پوچھے سورہ زمر کا دعویٰ، فَاعْبُدِ اللَّهِ، اس کا مطلب آگے فَادْعُوا اللَّهِ، اور اس میں ہے کہ وہ فَادْعُوا اللَّهِ، اسی کو پکارنا ہے، اس شبے کے پیچھے نہیں پڑنا کہ بزرگ آتے ہیں وہ بتاتے، نہیں، اسی پہ کار بند رہو، فَادْعُوا اللَّهِ فَادْعُوا اللَّهِ۔ یہ شیطانی کام ہے، قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، یہ سمجھ بات۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، دوسرا شکوہ، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہ سنو تم اس قرآن کو، شور و غل مچاؤ اس میں تاکہ تم غالب آ جاؤ، بس البتہ ضرور بھی ضرور، تخویف اخروی، ہم چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا سخت عذاب، اور البتہ ضرور بھی ضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے ان کے برے اعمال کا۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آ گئے، ان کے لیے اس میں ہمیشگی کا گھر ہوگا، جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، جوزوا جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون۔ وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے رب ہمارے، نہیں، کالا مضارع کے لیے، استقبال کے لیے، تیقن کے لیے ماضی آئی، کہیں گے، کالا یقولو، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے رب ہمارے، دکھانا ہمیں وہ دو جماعتیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ایک جنوں سے دوسری انسانوں سے، کرتے ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے، پہلے ان کے قدموں کو چاٹتے تھے، آج نیچے کرتے ہیں تاکہ ہو جائیں وہ جن و انس اسفلین میں سے۔ بشارت اخروی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، حاجت روا، مشکل میں رب کا بہنا ضرورتیں پوری کرنے والا۔ عالم ارواح میں الست بربکم قالوا بلا،
पूरी जिंदगी रब्बुना 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 अल्लाह, फिर कब्र में भी मर रब्बुक मर रब्बुक मर रब्बुक, ठीक है। फिर इस पे पक्की रहे, अल इस्तिकामत खैरुम मिनल किरामा, सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम इस्तिकामत के पहाड़ थे। फिर ताबीईन, तबा ताबीईन, उलमाए हक सब इस्तिकामत के पहाड़ थे। उतरते हैं उन पे फरिश्ते मौत के वक्त और कहते हैं डर ना करो यार, खौफ ना करो, क़यामत के दिन अज़ाब तुम्हें नहीं होगा, गम ना करो दुनिया के फिराक पे, खुश हो जाओ तुम जन्नत के बदले में जिसका तुम्हें वादा दिया जा रहा है। हम तुम्हारे दोस्त थे दुनिया की जिंदगी में, आखिरत में भी हम दोस्त होंगे। सुभान अल्लाह। तुम ये ना कहो फला दोस्त दुनिया में रह गया है, तुम्हारे लिए आखिरत में वो होगा जो तुम्हारी जाने चाहेगी। इधर हमारी मर्जी चलती है, उधर तुम्हारी चलती है। जिस चीज का इरादा करोगे मुंह के सामने आएगी। यहाँ गटर के कीड़ों के पीछे ना फिरो। ये मट्टी के ढीले हैं, डिस्टम्पर किए गए हैं, बल्कि जन्नत की हूरों के मुतलाशी हो, जिनको सैफ अल इस्लाम एक दफा देखेगा तो सारे मसले हल हो जाएंगे। ये सब मट्टी के ढीले हैं, डिस्टम्पर किए गए, इन्होंने चेहरों पे थपी होती है करीम पाउडर, और तुम देख के बाजारों में बाजारी औरतों को तो खुश हो जाते हो। सुभान अल्लाह। क्यों देखे भाई, वो असल सारी बस खुदा की कुदरत याद है, तो खुदा की कुदरत खबीसा नहीं याद है। दरख्तां नूं देख के, पहाड़ां नूं देख के, चश्मे नूं देख के, जानवरां नूं देख के उत्थे खुदा की कुदरत याद है। जो आदमी गैर महरम औरत को देखे या गैर महरम औरत मर्द को देखे शावत की नजर से, शक की नहीं, उसके नामे आमाल में जिना की सजा लिखी जाती है। जो जिना की बातें कान से सुने, जबान से बोले, हदीस पाक में आता है जिना और कान का गुनाह लिखा जाता है। तो फरमाया दुनिया में तुम हमारे बनो, वलकुम फिहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारे लिए उसमें वो होगा जो चाहेगी तुम्हारी जाने, और तुम्हारे लिए उसमें वो होगा जो तुम मांगोगे। जब भी जिंदगी में कोई ऐसा वाक़या पेश आए, बाजार में जाओ कहीं, तो फकीर की बात को दोहराना कि हमारे उस्ताद ने कहा था मट्टी के ढीले हैं, डिस्टम्पर किए गए हैं। मट्टी का ढीला ऊपर बेहतरीन हफीजुल्लाह साहब उस पे रंग कर दे तो वो बन जाएगा। ये डिस्टम्पर करने से वो चीज डिस्टम्पर की वजह से वो नहीं बन जाती, वो एक जहरी नुमाइश होती है। नुज़ुलन नुज़ुलन, दरानी, ये मेहमानी होगी बहुत बड़े बख्शिश करने वाले, बहुत बड़े मेहरबान की तरफ से। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, तवज्जो, मुताल्लिक बशकवा सानिया व तरीक़े तबलीग का बयान। कौन शख्स ज्यादा अच्छा है बेतबार बात कि उस शख्स से जिसने दावत दी अल्लाह की तरफ। असल में ये मुअज्जिन के लिए, मुअज्जिन दावत देता है हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, व आमिला सालिहन, और अमल अच्छे किए। मालूम हुआ दाई खुद बाअमल होगा तो उसके असरात होंगे। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहा बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। बरेलवीयीन, देवबंदीयीन, और कहीं नहीं, इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से हूँ। और नहीं बराबर नेकी और बुराई, टाल बुराई को उस तरीके के साथ कि ज्यादा अच्छी है। कोई बुराई करे तो अच्छाई कर, ना कहा वो जो तेरे और उसके दरमियान दुश्मनी है गोया दोस्त होगा खैर खा। कोई बुराई करे तो अच्छाई कर। और ये खसरत के टाल देना बुराई को अच्छाई से नहीं दी जाती मगर उन लोगों को जिन्होंने सब्र किया, और ये नहीं दी जाती मगर बहुत बड़े हिस्से वाले को दीन खैर सवाब। वइम्मा यनज़गन्नक मिनश शैतान, मेरे आका को खिताब है, मुराद सारे मुखातबीन है। अगर छुए तुझे शैतान की तरफ से छेड़, शैतान कहे नहीं, ये नहीं करना कि कोई बुराई करे तो अच्छाई करे, बस पनाह मांग अल्लाह से उसकी शर से, शैतान की शर से। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। ये सिर्फ मुशब्बह है या मुबालगे का सीगा है? बोलो।
وَمِنْ آیاتِهِ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، مزید تحقیق کرنا، یہ جو سمیع ہے نا، سمیع یہ ہے مبالغے کے صیغے، لیکن صرف مشبہ کے وزن پہ ہے. یہ ہے بات ذہن میں رکھنا، جو مبالغے کی تعریف ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے، لیکن صرف مشبہ کے وزن پہ. اور اس کی نشانیوں سے رات اور دن اور سورج اور چاند. نہ سجدہ کرو تم سورج اور چاند کو، سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے انہیں پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم خاص اس کی عبادت کرتے. ایک جگہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے بڑے جوش سے، زور سے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ٹھیک کہہ رہے تھے. حضرت شیخ القرآن نے کہا مولانا یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہا کرو علی حجویری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے ولی اللہ تھے، انہیں سجدہ نہیں کرنا، بڑی امام کو سجدہ نہیں کرنا، فلاں مزار والے کو سجدہ نہیں کرنا. سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ. مزہ آتا ہے ایسے بیان کرو، لیکن گالیں نہیں نکالنی. مشرکین کے جھوٹے معبودوں کو گالیاں دو گے، وہ تمہارے سچے معبود کو گالیاں دے. بریلویوں کے کسی عالم کو گال دو گے، شیعہ کو دے گے، وہ تمہارے دے گا. انداز اچھا اور سنجیدگی سے حل کیا کرو. بس اگر وہ تکبر کریں کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، بس وہ جو تیرے رب کے ہاں یعنی فرشتے اس کی تسبیح بیان کر رہے رات میں اور دن میں، اور وہ تھکتے نہیں ہیں. اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تو دیکھتا ہے زمین کو حاشیتاً ٹوٹی ہوئی، ویران، جھکی ہوئی، پر جب ہم اتارتے ہیں اس پہ پانی ابھر جاتی ہے اور پھول جاتی ہے. بے شک جس ذات نے اسے آباد کیا یہ مردوں کو زندہ کرے گا. آپ مردے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ خوابوں میں آتے ہیں، نہ جمعرات کے دن بنیرے پہ بیٹھنے ہیں. چلے گئے ہیں جہاں ہیں. جنت میں ہے تو اس دنیا میں آنے کی ضرورت کیا؟ تو دوزخ میں ہے تو لا یخفف عنہم العذاب، ان سے کس طرح انہیں چھٹی مل سکتی ہے؟ بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے. بے شک وہ لوگ جو کج روی کرتے ہماری آیات میں، حق کو چھوڑتے ہیں، وہ ہم پہ کوئی پوشیدہ نہیں ہے. کیا بھلا وہ شخص جو ڈالا گیا آگ میں بہتر ہے، یا وہ جو آیا قیامت کے دن امن کے ساتھ؟ یہ بہتر ہے. مقابلہ ہے یہ فمن یلقی ام من یاتی. عمل کرو جو چاہو، اس کو کہتے ہیں علم معنی میں عمل برائے تحدید. 16 معنی آتے ہیں اسامی میں عمل کے. ایک معنی تحدید، ڈرانے. کرو جو چاہو، مثلا میں کہوں جاؤ جاؤ جو مرضی کرو، تو یہ میرا مقصد ہے کرو، یہ ڈرانے کے لیے. عمل کرو جو چاہو، انہ بما تعملون بصیر. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قرآن کے ساتھ جب قرآن آیا، یہ انہ کا اسم ہے، خیال کرنا، عرفان خبر ہے. یجازون و یعذبون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا قرآن کا جب آیا انہیں بدلہ دیا جائے گا. اور بے شک وہ قرآن البتہ کتاب ہے، عزیز عزیز، عزت والی ہے، نہیں آتا نہ پیچھے سے. اتاری گئی ہے حکمت، بہت بڑے حکیم، بہت بڑے تعریفیں کی ہوئی میں سے. تیسرا شکوہ علی سبیل ترقی اور ضمن تسلی بھی ہے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل. نہیں کہا جا رہا آپ کے لیے مگر وہ جو تحقیق کہا گیا رسولوں کے لیے آپ سے پہلے. من بعد کا نہیں آیا ختم نبوت کی دلیل. آپ صبر کریں. جو بکواسات آپ کو کر رہے یہ پہلے بھی ان کے وڈیروں نے کیے. اِلَّا رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ. بے شک رب تیرا البتہ صاحب بخشش ہے جو گناہ سے توبہ کرے. وَذُو عِقَابٍ عَلِيمٍ. اور دردناک عذاب والا ہے جو کفر پہ ڈٹے اسے دیتا ہے. یہ تضاد بھی ہے، ذو مغفرہ ذو عقاب، اور مقابلہ بھی ہے. جواب شبہ اولا، اگر ہم بناتے اس کو قرآن عجمی، کہتے جی یہ عربی کیوں ہے؟ البتہ کہتے کیوں نہیں تفصیل سے بیان کی گئی اس کی آیات؟ کیا یہ کتاب عجمی اور پیغمبر عربی؟ یہ پھر کہنے لگ جاتے. کہہ دو وہ قرآن ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہدایت ہے اور شفا ہے دل میں جو بیماریاں ہیں. اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، رکاوٹ ہے. حالانکہ وہ قرآن ان پہ بوجھ ہے، شبہ ہے، سمجھتے جو نہیں ہے.
یہ لوگ آواز دیے جا رہے ہیں دور جگہ سے، جب سن ہی نہیں رہے تو گویا دور سے آواز آ رہی ہے، اور جو اہل ایمان ہے وہ یہ سمجھتے کہ ہمارے سامنے دلیل کھڑی ہے۔ جواب شبہ ثانیہ، کہ تو ایک دفعہ قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس میں اختلاف کیا لوگوں نے، فاختلف ہے کہ فاختلف، اختلاف کیا۔ اگر نہ ہوتی بات جو سبقت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے کہ عذاب مؤخر ہوگا قیامت کے دن تک، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، البتہ فیصلہ کیا جاتا ان کے درمیان، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، پھر استادی کا معنی، اور بے شک وہ البتہ شک میں ہے قرآن کے بارے میں، ایسا شک جو تردد میں ڈالنے والا، شک کیا تو آگے پھر شک بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے۔ ورنہ تباک تضاد آیا، من عمل صالحا فلنفسی، جس نے عمل کی اچھے اپنی جان کا فائدہ کیا، ومن اساء فعلیہا، جس نے برے اعمال کی ان کا وبال اس پہ ہوگا۔ سن لو وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب ذرے برابر بھی بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ معنی نہیں کریں گے کہ اللہ بہت بڑا ظالم نہیں تو پھر چھوٹے ظلم کرتا ہے، نہیں، وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب ذرے برابر بھی بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ 24 پارے پورے ہو گئے بفضل اللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے رب کائنات، ہمارے بھائی ماسٹر خلیل صاحب کو صحت عطا فرما، صحت عطا فرما، زندگی دراز فرما۔ ان کے علاوہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ میری والدہ اور جس کی والدہ والد کوئی بزرگ دوست بیمار ہے، چھوٹا بڑا، بلکہ پوری امت مسلمہ میں، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری صغیرہ کبیرہ نیکیاں قبول فرما۔ اللہ ہم پہ ہر معاملے میں فضل فرما۔ اللہم اغفر لنا بفضلک، اللہم ارحمنا بفضلک، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا بفضلک، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا بفضلک، اللہم ارحمنا عند الموت بفضلک، ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت بفضلک، بفضلک 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 بفضلک، ارحمنا بفضلک، اغفر لنا بفضلک، وارزقنا بفضلک، فقہنا بفضلک، علمنا بفضلک، علمنا بفضلک، احینا 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 حیاتا طیبا بفضلک، احینا حیاتا طیبا بفضلک، رب حبلی رب حبلی رب حبلی من لدنک علما نافعا، رب حب لنا من لدنک رزقا حلالا طیبا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔